الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومقوانا وملجانا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، ہمارا یہاں جمع ہونا، سب کو معلوم ہے. شہنشین پر تشریف فرما ہمارے حضرت قبلہ کے جانشین محترم حضرت ابو المحامد سید شاہ احمد علی صوفی ثانی المعروف حضرت پیر پاشا صاحب قبلہ کی صدارت میں حضرت قبلہ کے شہزادہ صوبم حضرت مولانا سید شاہ ابو الخیر مصطفیٰ علی صوفی المعروف حضرت سعید پاشا صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی نگرانی میں، اور برادر خرد مولانا الحاج قاری سید شاہ ابو صالح مجتبی علی صوفی المعروف شبیر پاشا صاحب کی حمایت میں منعقد ہے. تمام نبیرگان حضرت قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. حضرت قبلہ کے معمولات کے متعلق بھی آپ نے سماعت کیا کہ پچھلے تقریباً 70-75 سال سے حضرت قبلہ اپنے ارشادات سے، اپنے کتابوں سے، اپنی صحبت سے، اپنی نظر سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے رہے، اللہ اس کے رسول کی محبتوں میں سرشار کرتے رہے. اور پھر ساتھ ساتھ حضرت قبلہ کی ان تمام تر سرگرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ محبت بھی ہے، شریعت کی پاسداری بھی ہے، طریقت کی رازداری بھی ہے،
شریعت کے احکامات کی عمل آوری کا جذبہ بھی حضرت قبلہ پیدا فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کے نکات بھی بیان کرتے ہیں، علوم و عرفان کے موتی بھی لٹایا کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت قبلہ کے یہ تمام تر جو شخصیت کے الگ الگ پہلو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قبلہ کی ایک شخصیت میں موجود الگ الگ پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت قبلہ کے نبیرگان میں ایک ایک کے اندر الگ الگ نمایاں فرمایا ہے۔ کوئی حضرت قبلہ کی محبتوں کا امین بن کر محبتوں کے جذبات کو پھیلانے میں مصروف ہے، تو کوئی حضرت قبلہ کی مزاج شریعت پر عمل آوری کا جذبہ لوگوں میں بیدار کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب کچھ حضرت قبلہ کا فیضان ہے، اور یہ فیضان ہی ہے جو ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا، کیونکہ میرے بعد پھر آپ کو حضرت سعید بھائی قبلہ اور حضرت قبلہ کے جانشین حضرت بڑے بھائی صاحب قبلہ کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ اس محفل کی خصوصیات دنیا جانتی ہیں کہ یہ محفل اور محفلوں کے بنسبت دن کے وقت میں منعقد ہوا کرتی ہے۔ ہماری خانقاہ کی ساری سرگرمیوں کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ شام کے وقت میں ہوتا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد۔ حضرت کے عہد شریف میں تو صرف 17 کی محفل ہوا کرتی تھی، اس کے بعد حضرت کے وصال کے بعد 17 کی محفل بھی، حضرت جانشین حضرت قبلہ کی سرپرستی میں 17 کی محفل بھی، 4 کی محفل، یہ دونوں محفلیں بڑی ہی پابندی کے ساتھ منعقد ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ محفل خاص طور سے دن کے وقت میں منعقد ہوتی ہے، اور دن کے وقت کی اس محفل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے آثار مبارک کی زیارت کا بھی ہم سب لوگ شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ دن جو 10ویں محرم یوم عاشوراء سے موسوم ہے، اس دن کے اور بہت سارے واقعات کے باوجود اس دن کی جو خاص ایک پہچان بن گئی ہے، اور وہ پہچان ہے حضرت امام حسین شہید دشت کربلا کی شہادت عظمیٰ۔ اور شہادت عظمیٰ جب میں کہتا ہوں تو مجھ سے کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ حضرت اس سے پہلے بھی تو کئی شہادتیں ہوئی ہیں، شہادتیں بہت سی ہوئی ہیں، لیکن اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کہنا یعنی عظیم شہادت، تو کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی کی شہادت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کی شہادت نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی جو غزوہ احد میں شہادتیں ہوئی، کیا وہ شہادتیں نہیں تھی؟ بدر میں جو شہادتیں ہوئی، کیا وہ شہادتیں نہیں تھی؟ ان پوری شہادتوں کو نظر انداز کر کے صرف اس ایک شہادت کو ابھارنا، یہ کیا بات ہے؟ ایسے سوالات آج کل ہم سے لوگ کر رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت بابرکت میں بڑی ہی ادب کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ یہ میں گزارش کروں گا کہ امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ قرار دینا یہ میرا کام نہیں، یہ میں نے نہیں شروع کیا، یا آج کل کے لوگوں نے نہیں، بلکہ ہر زمانے کے اکابرین نے حضرت امام حسین کو شہید کیے جانے کے اس واقعے کو شہادت عظمیٰ قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس یعنی قریبی آپ سے عرض کروں، پچھلی صدی کے اور اس کے پہلے کے بزرگوں کا تو حال ہے، لیکن ہمارے جامعہ نظامیہ کے جو سابقہ شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سے مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت فرماتے، حضرت کی کلپ بھی ہے تو باقاعدہ، حضرت فرماتے اسی طرح جواب دیتے ہوئے کہ بابا امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ دیگر تمام شہداء بھی شہید ہوئے،
لیکن یہ شہادت عظمیٰ کیوں ہے؟ شہادت عظمیٰ کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ الگ الگ شہادتوں میں الگ الگ انداز اختیار کیا گیا. شہید ہونے والے نے اپنی شہادت کا نذرانہ جن حالات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ان تمام کے حالات الگ الگ تھے. لیکن اگر غور کیا جائے تو سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اور جس کے متعلق کچھ اویس پاشا صاحب نے بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال اموال کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اولاد کے نقصان کے ذریعے. تو حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت قبلہ کا بھی وہی بیان آپ نے کئی مرتبہ سماعت کیا، لیکن موجودہ دور میں جب اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس پر بھی روشنی ڈالنی ضروری ہو گئی ہے. تو ہمارے شیخ الحدیث بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت قبلہ کا تو خطاب آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمایا کہ یہ آیت میں جتنے آزمائشوں کا ذکر ہے، ہر شہید ہونے والے کو کسی نہ کسی ایک آزمائش سے گزارا جاتا ہے، ایک آزمائش سے گزارا جاتا ہے. لیکن یہاں میدان کربلا میں آپ غور کریں تو پوری آزمائشوں کا یہاں پر نظر آنا سب کے لیے ممکن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوف بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہے، اموال کا نقصان بھی ہے، بچوں کا نقصان بھی ہے، بھوک بھی ہے. کسی نادان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ قرآن مجید کی آیت تو حضرت امام حسین کے واقعے سے تقریباً 50-55 سال پہلے نازل ہوئی تھی. اس آیت کو امام حسین پر فٹ کر رہے ہو تو اس آیت کو ہم فٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کے پیارے نواسے کے آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایسے حالات بنائے. آزمائشوں کا وہ اونچا معیار حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت تھا کہ اس کو اگر پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ آیت پہلے نازل ہوئی، اس کا ظہور ایک ایک حرف کے مطابق واقع کربلا میں ہو رہا. ایک ایک چیز آپ دیکھتے چلے جائیں، خوف بھی ہے، اموال کا نقصان بھی ہے، اور بھوک بھی ہے، بچوں کا نقصان بھی ہے. تو پتا چلا کہ یہ آزمائش، یہ امتحان. آپ کہیں گے صاحب یہ امتحان ایسا بڑا کیوں؟ تو میں بہت تفصیل میں گئے بغیر ایک ہی جملے میں عرض کروں گا اور سمجھنے کے لیے کہ جو جتنا چھوٹا ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اور جو جتنا بڑا ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا. امام حسین کو کون جانے، کون سمجھے آپ کی شان، آپ کی عظمت. اگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو لوگوں کو اس ارشاد کے سننے کے بعد اس کا مفہوم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما نہ ہوا. واقعہ کربلا سے پہلے حسین منی کا جلوہ ظاہر ہو رہا تھا، وَأَنَا مِنْ حسین کی شان ظاہر ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. جب واقعہ کربلا ہوا اور اس کے بعد اسلام اور رسول اسلام کا نام باقی رکھنے کے لیے امام حسین کا گھرانہ لٹ گیا، اس کے بعد امام حسین کے بارے میں یہ سمجھ میں آیا کہ حضور نے ایسا اس لیے فرمایا تھا کہ کربلا کے واقعات تک تو تم حسین کو دیکھو گے کہ مجھ سے حسین ہے، اور کربلا کے بعد عالم یہ ہوگا کہ حسین سے میں زندہ ہوں، حسین کی خدمات سے، حسین کی شہادت سے.
دوستو امام حسین بہت مضبوط دل والے، استقامت کا پہاڑ، صبر و رضا کی منزل کے شہسوار۔ صبر و رضا کس کو کہتے ہیں؟ صبر و رضا، تسلیم و رضا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے برخوردار اویس پاشا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ضرور ہیں لیکن اس کا مفہوم جو سمجھایا پاشا نے، یقیناً اس مفہوم کو دیکھیں، امام حسین کی شان دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس مفہوم میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری ملکیت ہے، للہ ہم تیرے ہیں، اور تو جیسا چاہے گا ہم ویسا اپنے آپ کو اختیار کر لیں گے۔ مولا تیری جو خوشی وہی ہماری خوشی، تیری جو رضا وہی ہماری رضا، تیرا جو منشا ہمارا وہی منشا۔ اور اس بات کو الفاظ میں آپ اب سن رہے ہیں، لیکن اگر زبان حال سے سننا ہو، باڈی لینگویج کے حساب سے سننا ہو، تو کربلا کے واقعے کا ایک ایک جزء پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین، ارے وہ کیسا دل ہے، وہ کیسا مضبوط دل ہے، باپ ہے لیکن جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں، باپ ہے لیکن چیرخوار 6 مہینے کے بچے کی لاش لیے آ رہے ہیں، آخر یہ کیسا دل ہے؟ تو آپ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ یہ دل تسلیم و رضا سے بھرا ہوا دل ہے، یہ دل اللہ کی مرضی اور مشیت پر راضی برضا رہنے والا دل ہے۔ اور حضرت امام حسین کے سامنے جو چیز اس وقت اہم تھی وہ یہ، میرا جوان بیٹا جاتا ہے جائے، میرا شیرخوار بچہ جاتا ہے جائے، میرے بھائی کی اولاد، امام حسن کی اولاد، میرے رفقا، میرے 72 افراد جاتے ہیں جائیں، لیکن اسلام نہ جائے۔ مخالف یزید کو اپنی حکومت کی پڑی تھی، وہ حکومت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور امام حسین اسلام کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں حکومت پیش نظر تھی، یہاں اسلام کی حفاظت پیش نظر تھی، اور اسی لیے ہر چیز کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اتمام حجت کرتے ہوئے امام حسین نے صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا۔ اور وہ منظر بھی آپ کو بتا دوں، جبکہ 7 تاریخ سے امام حسین کو بھوک اور پیاس کی شدت سے گزارا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ کہیں بھوک کی وجہ سے، بھوک برداشت نہ کر کے یزید کو مان لیں گے، کہیں پیاس کی وجہ سے بھوک برداشت نہ کر کے، پیاس کو برداشت نہ کر کے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، غریب نواز نے کیا خوب فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کون حسین؟ شاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہوں کا بادشاہ حسین، وہ حسین جو آج دین کی پہچان بنے ہوئے ہیں، دین نست حسین، وہ حسین جو دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے راہ حق میں اپنا سر دے دیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اور آگے فرمایا، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد اگر پوچھیں کیسے محفوظ ہے، تو اس بنیاد کی حفاظت کا نام امام حسین ہے۔ اس 4 مصرے میں ایک خاص بات غور کریں، حضرت غریب نواز نے جو یہ 4 مصرے فرمائے، ارے کمال کر دیا۔ اہل نظر نے دیکھ کر فرمایا، اس میں ایک خاص بات کو آپ پیش نظر رکھیں۔ پہلے مصرے میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، امام حسین کا نام 2 بار آیا۔ دوسرے مصرے میں آیا کہ دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ دوسرے مصرے میں پھر 2 بار حضرت امام حسین کا نام آیا۔ چوتھے مصرے میں حقا کے بنا لا الہ ہست حسین فرما کر امام حسین کا پھر ذکر آیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے مصرے میں امام حسین کا نام نہیں ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، آپ پوچھیں کہ تیسرے مصرے میں حضرت حسین کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز پیغام دینا چاہتے ہیں،
امام حسین نے جس پاکیزہ ہاتھ کو اس پلید ہاتھ پر رکھنے سے انکار کیا، ان کی اولاد بھی اس پر اصرار کر رہی ہے اور اقرار کرا رہی ہے۔ دنیا والوں دیکھو، جس لائن میں یزید کا نام آئے گا وہ لائن میں حسین کا نام تک نہ آئے گا، اور جس لائن میں حسین کا نام آئے گا اس لائن میں یزید کا نام نہیں آئے گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ دوستو، امام حسین کی داستان ابا جان نے فرمایا یہ داستان علم شاہ کربلا کی ہے، علی کے نور نظر سبت مصطفیٰ کی ہے۔ نماز سایہ خنجر میں سوم سہ روزہ، سوم سہ روزہ، 3 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، عبادت ایسی نہ دیکھی قسم خدا کی ہے، اور خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے تم نے حسین حیات ایک نئی اسلام کو عطا کی ہے، حیات ایک نئی اسلام کو عطا کی ہے۔ یہاں بزرگ بھی ہیں، یہاں تھوڑی سی ڈھلتی عمر کے افراد بھی ہیں، یہاں نوجوان بھی ہیں، یہاں کچھ کمسن بچے بھی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیوں، آخر سبب کیا ہے اس کا، کیا بات تھی؟ ہم اتنا فضائل سن رہے ہیں اہل بیت کے فضائل، ہم اتنے فضائل سن رہے ہیں امام حسین کے، اتنے فضائل ہونے کے باوجود ان کا تو ادب کر کے ان کو تو سر پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ ایسی بے وفائی کیوں کی؟ آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا؟ تفصیلات تو بہت ہیں، اتنا عرض کر دیتا ہوں جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے حضرت قبلہ نے وقت واحد میں کئی پیغامات دیے، انہی پیغامات میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں لیکن ہمارا انداز الگ ہے، کوئی اور ہے اس اور انداز سے منا رہا ہے، ناچتے کودتے تاشے باجے وغیرہ کے ساتھ، لیکن ہمارے حضرت قبلہ نے ہم کو، لوگ پوچھتے ہیں صاحب علم میں جانا کیا، ہم بولتے ہیں صاحب ہمارے حضرت، وہ اس کا جواب اب کچھ بھی سمجھ لیں آپ، ہمارے حضرت قبلہ نے ہم کو چھوٹی عمر سے، دیکھیے اعظم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بچپن سے ان کے گود میں کھیلے، یہ صاحب کے یہ بزرگ آدمی ہیں، یہ تو خانقاہ بعد میں بنی، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے بزرگوں نے ہم کو بچپنے سے محرم کی 10 تاریخ کو علم میں جانا نہیں سکھایا، بلکہ گھر میں بیٹھ کر امام حسین کی محبت کے جام پلائے، اور وہ محبت ایسی کہ اس محبت کو پلاتے وقت میں اس انداز سے پلائے کہ اللہ اکبر، ہمارا رواں رواں محبت حسین سے چمکنے لگتا تھا۔ اور بعد میں آپ نے حضرت قبلہ سے سماعت کیا، حضرت قبلہ کے خطابات آپ نے جانے اور سمجھے، لیکن ہمارے حضرت قبلہ نے شروع سے اپنے گھر میں یہ محفل منعقد کی۔ محمد پاشا سے آپ نے سماعت کیا کہ یہ تو ہماری خاندانی قدیم محفل ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی محفل کا انعقاد ہمارے عقیدوں کی، ہمارے محبتوں کی تجدید ہے، ریچارج ہے، اس کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی موجودہ دور میں اہل بیت کی بات کرنے والوں اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، یا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کو کسی اور فرقے کا نام دے رہے ہیں، تو ان سے ہم نہایت ہی ادب سے کہیں گے کہ ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں، ہم غوث اعظم کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیر نے ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن تھمایا ہے۔ غوث اعظم کبھی کسی کو ادھر جانے نہیں دیتے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ الگ انداز سے مناتے ہیں، اور ہم کو ہمارے حضرت قبلہ نے 1 نہیں 2 نہیں کئی مرتبہ سمجھایا، اور یہ بات تو اتنی مشہور ہو گئی کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور میرے سرکار سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ عظمت والی ہے، وہ شان والی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت قبلہ اکثر فرمایا کرتے، مثال کے ذریعے فرمایا کرتے کہ جس طرح ایک پرندے کے لیے 2 پر ضروری ہیں، اسی طرح ایک مسلمان مومن کے لیے ایمانی پرواز جب وہ کرنا چاہے تو 2 پر ضروری ہیں۔ ایک پر اہل بیت اطہار کی محبت کا پر ہے، دوسرا پر عظمت صحابہ کا پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی،
ان کا ادب، احترام، تعظیم، الفت، اس کے ساتھ پھر اہل بیت کی محبت ہو یہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا وغیرہ کے متعلق بھی تفصیلات آتی ہیں تو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہے کہ لوگ ایک طرفہ بات سن کر یا تو ادھر ہو جا رہے ہیں یا ادھر ہو جا رہے ہیں، یا صحابہ کے ہو کر اہل بیت سے دور ہو جا رہے ہیں یا اہل بیت کے ہو کر صحابہ سے دور ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، صحابہ کا ادب بھی سکھایا، اور نہ ادھر چھوڑ سکتے نہ ادھر۔ اگر کہیں سے کوئی اہل بیت کی بات کرنے پر آپ کو کہے کہ کیوں بھئی آپ اتنا زیادہ اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ وہ ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اعتراض کرنے والا ایک پر والا ہے، ایک پر والا ہے، اہل بیت کی بات پر روکنے والا ایک پر والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ کے ادب کی بات کرتے وقت میں ٹوکے، کیوں بھائی آپ صحابہ کا اتنا کیوں ادب کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے وہ بھی ادھر والا ایک پر والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو تعلیم دی اس میں ادب صحابہ بھی ہے، تعظیم صحابہ بھی ہے، اور محبت اہل بیت بھی ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت قبلہ محافل منعقد کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرماتے اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کا حال بھی بیان فرماتے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی کیفیات بھی بیان فرماتے، اور خاص طور سے 10 محرم کو اہل بیت کی محبت کا ایسا اظہار فرماتے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے دل کو محبت اہل بیت سے بھر کے اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی سلسلہ بزرگوں کی سرپرستی میں جاری ہے۔ حضرات محترم، ہمارے حضرت قبلہ نے جو ہمیں جام پلایا، وہ جام پی کر خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں پلایا، وہ پینا بھی ہے اور دوسروں کو پلانا بھی ہے۔ اہل بیت اطہار، سرکار کی اہل بیت سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ سرکار کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ خوب عبادت کرنے والا بندہ مکے شہر کے اندر جا کر کعبۃ اللہ، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود، کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھنے والا ہو، اور اس کے باوجود وہ خوب عبادتوں کے باوجود اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھتا ہو یا اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ جیسے ہی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت اتنی عظیم شے ہے۔ اب ایک سوال کا جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ آخر حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وجہ کیا تھی؟ تو ہوا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیارے ہیں، نواسے ہیں، چہیتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ حضور نے ان کی عظمتوں کو برسر منبر اعلان کر کے بتلایا، لوگوں کو خطبے کے دوران سینے سے لگا کے بتایا، نماز کے دوران پیٹھ پہ بٹھا کے بتایا کہ یہ بہت خاص لوگ ہیں۔ اور جب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد ایک موقع پر آپ نے خطبہ دیا تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ ایک اور روایت میں قرآن اور سنت کا بھی ذکر ہے، وہ روایت بھی ہے، میں آپ کو وہ روایت نہیں سنا کے خالی یہ روایت سناؤں گا تو اس میں خیانت ہو جائے گی۔ بے شک یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں، اکثر آپ وہی روایت سنتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری سنت، لیکن دوسری روایت زیادہ مضبوط، زیادہ علمی اعتبار سے اوتھینٹک جو مسلم میں بھی آئی ہے، فرمایا میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ اتنا ہی ارشاد نہیں فرمایا، آگے ایک جملہ 3 بار ارشاد فرمایا سرکار، ارشاد ہوا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں میری اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کر کے میری اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، میری اہل بیت کے ساتھ غلط سلوک نہ کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی محبت کرنا۔ اور یہ اہل بیت سرکار کے حق والے، باطل سے ٹکرانے والے، حالانکہ
چھوٹی عمر تھی حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، لیکن جب ایک مرتبہ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے کی گھڑی آئی تو سرکار اقدس نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے وقت میں، وقت تنگ ہے اس لیے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، حضور نے عیسائیوں سے فرمایا کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے تو چلو تم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تم اپنے آدمیوں، اپنے عورتوں، اپنے بچوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنے عورتوں، اپنے بچوں، اپنے ساتھ آتے ہیں، اور دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہو جائے۔ تو حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ تھی، ایک طرح سے فیصلہ کن مقام تھا، اور اس وقت ادھر عیسائی لوگ پورے جمع ہو گئے، ادھر سے سرکار تشریف لانے والے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کب تشریف لاتے ہیں، کس کس کو ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں۔ تو حق کے فیصلہ کن موقف کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا نے اس وقت کیا کیا، سرکار جب تشریف لائے تو حضور کے ساتھ کوئی بہت سارے افراد نہ تھے، سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے ایک کم سن لڑکا چل رہا تھا، سرکار کے گود میں ایک لڑکا ہے، سرکار کے پیچھے ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کے پیچھے ایک نوجوان ہے، بس یہی 5، یہ 5 ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور وہ جب عیسائیوں کی طرف سے اس منظر کو دیکھا گیا تو عیسائیوں کا جو صدر تھا لاٹ پادری، وہ کہنے لگا کہ رے ان لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہل جائے، لہٰذا تم ان سے مقابلہ نہ کرو، تم ان سے مباہلہ نہ کرو، بلکہ تم ان سے کمپرمائز کر لو، ان سے صلح کر لو۔ لہٰذا اس وقت انہوں نے اپنے مباہلے اور اس وقت کے مقابلے کا انکار کر کے کہا کہ نہیں اب ہم آپ سے صلح کر رہے ہیں۔ تو وہ کون تھے جن کو دیکھ کر اس نے ایسا کہا تھا، وہ کون تھے؟ تو وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، سب سے پیچھے حضرت مولا علی آ رہے تھے، اور مولا علی اور سرکار کے بیچ میں کون تھے؟ تو سیدہ کائنات بی بی خاتون جنت تشریف لا رہی تھی، سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے چلنے کی عمر والے وہ لڑکے کا نام کیا ہے؟ تو اس پیارے لڑکے کو امام حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ دوستو اب دیکھیں حق کا فیصلہ کرنے کے لیے بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں حق و باطل کے فیصلے کے لیے بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار نے اسی وقت بتا دیا تھا جب اپنے گود میں ایک بچے کو لے کر کے آئے تھے۔ وہ بچہ کون؟ پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ، بازو حسن، اور گود میں امام حسین آ رہے ہیں۔ حضور امام حسین کو لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ حق والے ہیں، یہ آج بھی حق والے ہیں، کل بھی یہی حق کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ اور مجھے پوچھا کسی نے کہ بھئی بچوں کو حق اور باطل کے فیصلے کے لیے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہ پرانی پرمپرا ہے بچوں کو بھی حق والا بنانے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت بڑی آسانی سے گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تقریباً 10 سال کا زبردست گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال کا وہ بھی گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، 5 سال کے قریب آپ کا دور خلافت ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہم اتنے گنا کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کے بعد دنیا نے حضرت علی کے شہزادے حضرت حسن کو بنایا ہے۔ حضرت علی نے نہیں کہا، نہ کسی اور نے، بلکہ سب لوگوں نے آپ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سرکار نے جن کی شان بیان فرمائی آپ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن خلیفہ رہے، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ایک دوسرا گروپ جو حضرت علی سے مسلسل جنگوں میں مصروف رہا، جس میں بھی مسلمان تھے، تو 2 گروپ میں مسلمانوں کے جنگ ہونے کے باعث مسلمانوں کا خون خرابہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت حسن نے اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اس دوسرے گروپ سے معاہدہ صلح کیا، یعنی صلح کر لیا، صلح کر لی، انہوں نے پیشکش کی، حضرت حسن نے قبول کر لی۔ صلح کی شرائط تھے کہ بھئی یہ آج ہم خلافت ہمارے پاس ہے، لوگوں نے ہم کو چنا ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں،
آپ جب تک ہوں گے خلافت آپ کریں گے، آپ کے بعد پھر وہ خلافت ہماری طرف لوٹ کر آئے گی۔ اور بھی اس کے اندر بہت ساری شرائط تھے، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگے۔ الغرض جنہیں وہ خلافت کی ذمہ داریاں حضرت حسن نے دی تھی، وہ خلافت تبدیل ہو گئی بادشاہت میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ چلیے جو اس دوران 50 ہجری میں، 40 ہجری میں حضرت علی کا وصال ہوا، 41 ہجری میں 41 میں حضرت حسن نے صلح کی، 50 ہجری میں حضرت امام حسن شہید ہو گئے۔ زہر آپ کو بار بار دیا گیا بھی آپ نے سماعت کیا، وہ زہر کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو 20 سال کا عرصہ پورا ہوا سن 60 ہجری میں، 60 ہجری میں جنہیں اب تک کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ اپنی طبعی وفات کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں، اور لوگ ان کی جگہ ان کے بیٹے کو اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں، اور اسی بیٹے کا نام یزید ہے۔ جی ہاں، یزید پلی، اور وہ یزید اس وقت تخت پر بیٹھتا ہے جبکہ بہت سارے صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، حضرت عمر کے بیٹے موجود ہیں، حضرت امام حسین موجود ہیں، ان سب کے باوجود اس وقت اسے بٹھایا گیا جس کے بارے میں شراب پینا اور طرح طرح کی گندی گندی عادتوں میں مبتلا رہنا، اور اس کا پورا کردار انتہائی خبیث کردار کا مالک، وہ وہاں بیٹھ گیا، اور اس نے بیٹھ کر سب پر یہ زور ڈالا کہ میرے جو غلط کام ہیں ان غلط کاموں کو آپ سپورٹ کیجئے۔ اور اس زمانے میں آج ہم کھٹکا دبا کے ووٹ دیتے ہیں، اس زمانے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سپورٹ کا وعدہ کرنے کو بیعت کہا جاتا۔ بس یہی ہے اصل وجہ، یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، اور یزید نے زور ڈالنا چاہا کہ امام حسین سے کہ آپ میری بیعت کریں۔ دوسرے بہت بیعتیں ہو چکی تھیں، لیکن امام حسین کا بیعت کرنا ضروری تھا۔ ڈر تھا اس کو کہ کہیں امام حسین مخالفت نہ کرے۔ امام حسین کیسے اس کے ساتھ معاہدے صلح کر سکتے تھے؟ چلیے حضرت حسن نے کی تھی تو وہاں بات الگ تھی، یہاں تو کسی صورت میں کوئی صلح کا حال نہیں تھا، اور نہ کوئی بیعت کا مرحلہ تھا۔ حضرت امام حسین کو تنگ کیا جانے لگا، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے میں آ گئے، اور تنگ کیا جانے لگا تو آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا، اور یہ اس طرف عراق کے مقامات سے، کوفہ وغیرہ سے حضرت حسین کے نام کئی خطوط آ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، یزید کو ہم بڑا نہیں مانتے، چونکہ امام حسن کی صلح کا لحاظ تھا، اس لیے پہلے تو ہم نے مان لیا، اب نہیں مانتے، آپ آئیے۔ آپ نے تحقیقات کے لیے اپنے ایک چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے اور آ کر کے آپ نے دیکھا تو سارے لوگ امام حسین کے انتظار میں ہیں، اور اس خیال میں ہیں کہ امام حسین آئیں گے تو ہم انہی کی امامت، انہی کی اقتداء میں، انہی کا دامن پکڑے ہوئے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ انتہائی شریعت کے خلاف کاموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن کیا کریں صاحب، حالات کچھ اور بتا رہے تھے۔ امام مسلم جب آئے تو لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا کہ امام حسین کب آ رہے ہیں؟ تو آپ نے خط لکھ دیا کہ بھائی یہاں پر حالات آپ کی تائید میں ہیں، آپ تشریف لائیں، یہاں آپ سیف رہیں گے۔ ادھر خط پہنچا، امام حسین وہاں سے مکے سے نکلے، لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ بار بار وہاں سے مجھے خطوط آ رہے ہیں، اگر میں ان کی اس بات کو نظر انداز کر دوں تو کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جب اسلام کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت اے نبی زادے آپ کی ضرورت تھی، آپ کو ہم نے آواز دی تھی، آپ نہیں آئے، یہ مجھے کل جواب دینا ہوگا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ اور آپ نے اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ سفر کیا، اور سفر کے درمیان آپ کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں کے لوگ جو امام مسلم حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، ان سب لوگوں کو حکومت کے لوگوں نے آ کے ڈرایا، دھمکایا،
پیسوں کا لالچ دیا تو وہ سب آ گئے. کوفی لا یوفی، کوفہ والے وہ جو کبھی وعدہ وفا نہیں کرتے. اب حضرت امام حسین کو یہ بھی اطلاع ملی کہ کچھ وقفے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. اب حالات عجیب و غریب ہیں. واپس مکہ جانا چاہیں تو حالات الگ ہیں، ادھر جانا چاہیں. اس دوران حضرت امام حسین نے اپنے تمام رفقا سے یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، تم لوگ جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں ان ظلم و ستم کا خود مقابلہ کر لیتا ہوں. لیکن سب لوگوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یزید کی حکومت کے فوجی اس مقام پر آ گئے اور آ کر امام حسین کو اس جگہ روک دیا گیا. وہ مقام کون سا تھا؟ یہ وہی مقام تھا جسے مقام طف کہتے ہیں، یہ وہی مقام تھا جس کو کربلا کہتے ہیں. جی ہاں، آپ نے کچھ دیر پہلے سماعت کیا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو پیار و محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنے شہزادوں سے اظہار محبت کر رہے تھے، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے یہ دو شہزادے ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے دیا ہے کہ یہ آپ کے بڑے شہزادے بھی ایک انداز سے شہید کی جائے گی، لیکن یہ دوسرے شہزادے جو ہیں حضرت حسین، جو آپ کے چہیتے ہیں، بہت پیارے ہیں، ان کو فلاں مقام پر آپ ہی کی امت کے چند اشقیاء بدبخت لوگ شہید کر دیں گے. حضور نے اس وقت جب یہ اطلاع سنی تو حضور آپ دیدہ ہو گئے. حدیث پاک ہے یہ، حضور آپ دیدہ ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے اشک رواں ہونا شروع ہو گئے. حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا حضور کچھ دیر پہلے تو اپنے پیاروں سے، نواسوں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، ایک آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں نے مجھے فکر میں ڈال دیا. میں قریب پہنچی، پوچھی سرکار بات کیا ہے؟ آپ ابھی تو ان بچوں سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے، ایک آپ کا رونا کیا سبب ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھو ام سلمہ، بات یہ ہے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ شہزادہ حسین عراق کی سرزمین پر طف نامی مقام پر شہید کر دیا جائے گا. اس چیز نے مجھے رلا دیا، اور بھوکا پیاسا جو شہید کیا جانے کا واقعہ ہونے والا تھا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت جبریل امین سے لے کر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیز دی. پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، بی بی یہ اس مقام کی مٹی ہے جو جبریل نے مجھے لا کر کے دی. اس مقام کی مٹی ہے، اور اس مٹی کو سرکار سونگ کر فرماتے ہیں کہ یہ مٹی تو ایسی ہے جس میں کرب اور بلا کی وہ آ رہی ہے. یعنی کرب کہتے ہیں تکلیف کو، اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو. پتا چلا کہ اس میں کرب اور بلا ہے، بعد میں اس مقام کا نام ہی کربلا ہو گیا، کربلا. اور سرکار نے وہ اپنی زوجہ حضرت بی بی ام سلمہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ مٹی رکھنا اے ام سلمہ، جس وقت میرا نواسا شہید ہو جائے گا اس وقت یہ مٹی خون میں رکھ جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی. حضرت بی بی ام سلمہ کو سرکار کائنات نے یہ مٹی حوالے فرمائی. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور کی اس وقت کئی ازواج موجود تھیں، لیکن حضور نے حضرت بی بی ام سلمہ کو یہ مٹی اس لیے حوالے فرمائی کیونکہ سرکار جانتے ہیں، نگاہ وہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضور کے وصال کے 50 سال بعد تقریباً سن 61 ہجری میں 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوگی، تو اس وقت تمام تر ازواج مطہرات دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، اور اس وقت سلامت رہیں گی تو صرف بی بی ام سلمہ رہیں گی. اسی لیے سرکار نے انہیں ہی یہ مٹی حوالے فرمائی تاکہ جب مٹی میں خون
آ کر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو اس وقت یہ دیکھ سکیں اور ان کو اس کے دیکھنے کا موقع مل سکے. تو سرکار کائنات کے اس واقعے سے حضور کے علم شریف کا بھی اندازہ ہوتا ہے, ہمارے عقیدے کا بھی ایک پہلو اس سے اجاگر ہوتا ہے. الغرض امام حسین, وہ امام حسین کہ جن کی محبت ہر مسلم پر لازم ہے, اس امام حسین کے لوگ دشمن ہو گئے. وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے دعوتیں دے دے کے بلایا تھا, انہوں نے ہی ڈر مر کے اپنے آپ کو چھپا لیا, یا پھر ان میں سے بہت سارے لوگ پیسوں کے لالچ میں, حکومت کے لالچ میں ڈر کے امام حسین سے الگ ہو گئے. اب اس زمانے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ راستے میں اگر کہیں رکنا ہوتا تو باقاعدہ ایک ٹینٹ ڈالا جاتا تھا, اس ٹینٹ میں لوگ رہتے تھے. کیونکہ ساتھ میں زنانہ بھی تھا, اس لیے ایک مردانی ٹینٹ الگ تھا, ایک زنانی ٹینٹ الگ تھا. اس دوران امام حسین پر سختی ہونے لگی, اور اس سختی کے دوران آپ انکار کرتے رہے کہ نہیں میں بیعت تو نہیں کروں گا, میں بیعت تو نہیں کروں گا. بالآخر 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا. اب آپ کے جو رفقا تھے, آپ کے جو ساتھی تھے, ان ساتھیوں کی اگر تعداد دیکھی جائے تو کل ملا کے 72 اور مخالفت میں 22,000 کا لشکر تھا. 22,000 یزیدی تھے اس وقت, اور اس وقت یزیدیوں کے اس گروپ میں بھی اذان بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, اور ادھر خیمہ حسینی میں بھی اذان بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں نماز الگ کیوں پڑھتے ہیں, تو یزیدیوں کی نماز الگ ہوتی ہے, حسینیوں کی نماز الگ ہوتی ہے. جی ہاں, امام حسین نے یہ بتلا دیا. بالآخر جب اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا, اتمام حجت کے لیے بہت سمجھایا لوگوں کو, دیکھو تم غلط راستے پر جا رہے ہو, لیکن لوگ سمجھے نہیں. جنگ. تو بالآخر آپ نے 8 تاریخ گزاری, پیاس, بھوک, اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں ایک بیمار, عابد بیمار حضرت امام زین العابدین. ادھر آپ لوگ آگے ہٹ جائیں, پیچھے لوگ آگے ذرا آگے ہٹ جائیے, آگے کی جگہ دی. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام حسین نے خیمے کی حفاظت کی خاطر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کہیں ایک ساتھ حملہ آور نہ ہو جائیں یہ لوگ, اسی لیے خندق کھود لی جائے. تو ایک طرف سے خندق کھود لی گئی. خندق یعنی ٹرنچ کو کہتے ہیں. غزوہ تبوک میں بھی اس کا ہم کو پہلی مرتبہ نظارہ ملتا ہے سرکار کی سیرت پاک میں. اور اس طرف سے کوئی نہ آ سکے اس خیال سے اس میں آگ وغیرہ بھی ڈال دی گئی تھی تاکہ حفاظت ہو سکے. آپ دیکھیں, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ علاقہ ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے شدید دھوپ ہے, اور اس دھوپ کی شدت میں حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دھوپ بہت ہو, سورج گرمی زیادہ پھینکے تو زمین اس گرمی کو جذب کر کے پھر واپس جو ریفلیکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین بھی گرم ہو جاتی ہے. تو اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات کو ہم اگر تفصیل سے پڑھیں اور تفصیل سے سنیں اور سمجھیں تو خدا کی قسم کوئی دل ایسا نہ ہو جو لرز نہ جائے. اللہ اکبر. امام حسین نے اس وقت لوگوں کے درمیان گفتگو کی, اپنے ہتھیار وغیرہ سیدھے کر لیے, اور یہ معلوم تھا کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے. جیسے کہ آپ نے مجھ سے پہلے کے مقررین سے سماعت کیا, حضور نے فرما دیا تھا کہ شہادت ہونے والی ہے. حضرت فاطمہ جانتی تھی شہادت ہونے والی ہے, حضرت علی کو معلوم تھا شہادت ہونے والی ہے, اور حضرت حسن بھی جانتے تھے کہ شہادت ہونے والی ہے. مگر ان حالات میں ہوگی, ان کیفیات کے ساتھ, اس سخت حالات میں ہوگی. اللہ اکبر. وہاں خوف بھی ہے, وہاں بھوک بھی ہے, وہاں دھوپ بھی ہے, وہاں بچوں کا نقصان ہونا بھی ہے, وہاں پھلوں کا نقصان ہونا بھی ہے, وہاں اموال کا نقصان ہونا بھی ہے. حضرت امام حسین کے خیمے سے لوگ آگے بڑھنے لگے, اور
عرض کرنے لگے کہ حضرت کیا کریں، کیا حکم ہے؟ فرمایا جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہ ہو بلکہ جنگ ادھر سے شروع ہو۔ چنانچہ ادھر سے پہلا تیر شروع ہوا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب امام حسین کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں تو حضرت امام حسین کچھ کرامت کیوں نہیں دیا؟ کوئی خاص اس وقت آپ کی کرامت ہوتی تو آپ کی جان بچ جاتی تھی۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت جان بچانا نہیں چاہتے تھے، آپ اس وقت اسلام بچانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرامتوں کا ظہور اس وقت بھی ہوا، ارے جس خاندان سے ان کا تعلق ہے، ذبح عظیم والا واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں بھی تو ایک شیرخوار تھے۔ اس شیرخوار کو زمین پر جب حضرت بی بی ہاجرہ نے رکھ چھوڑا تھا تو ان کے قدموں سے زمزم نکل آیا تھا۔ اور یہاں پر ایک عاشق نے بڑی اچھی بات کہی، علی اصغر جو ہیں وہ دودھ پیتے شیرخوار جو ہیں ان کو کوئی بھی زمین پر نہیں لٹا رہا ہے، انہیں یا تو گود میں رکھا جا رہا ہے، ایک گود سے دوسرے گود میں، وہ گود سے دوسرے گود میں، یا نہیں تو جھولے میں لٹایا جا رہا ہے، زمین پر نہیں لٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں زمین پر لٹایا جائے اور زمین پر رگڑ سے وہاں ایک نیا زمزم پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو گود میں رکھا جا رہا تھا، جھولے میں رکھا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ مشیت اللہ کی رضا، راضی برضا رہنے کا مقام تھا۔ آپ نے حضرت اللہ سے سماعت کیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شہید ہونے کا شوق سرکار امام حسین کے خانوادے کے بعد ایسا طاری ہوا کہ اللہ اکبر، حضرت امام حسین سے لوگوں نے پوچھا آپ کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب کا انتظار کیا کہ وہاں سے کیا آتا ہے۔ انہوں نے لڑنے کا جب تہیا کر لیا تو پھر یہاں سے ایک کے بعد ایک لوگ جانے لگے۔ حضرت حسین کے جانثار کہنے لگے کہ ہم آپ پر سے جان دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے۔ اس زمان میں جنگ کے طریقے الگ الگ تھے، ایک آدمی کے درمیان جنگ ہوتی تھی، لیکن ایک شہید، دو شہید، اور جو یہاں سے جا رہے ہیں وہاں کئیوں کو داخل نار کر کے آ رہے ہیں، ہوتے ہوتے خاندان کے باہر والے لوگوں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ختم ہوتا گیا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جنگ میں علم بردار کون تھے؟ علمدار۔ یہ علم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے میں آج تو ہم علم اس کو کہتے ہیں جو محرم کے دنوں میں لوگ لے کے گھومتے ہیں۔ علم کا صحیح معنی ہے جھنڈا، جھنڈا۔ اور ہر جنگ میں ایک جھنڈا ہوا کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شریف میں بھی جب جنگ ہوتی، ادھر والوں کا ایک جھنڈا، ادھر والوں کا ایک جھنڈا، اور جھنڈے کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ہم پاورفل ہے نہیں۔ جھنڈا مضبوط تو لوگ جھنڈے کو دیکھ رہے ہیں، بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ جھنڈا اگر گر جائے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی تھی۔ تو وہ جھنڈا سنبھالنے کی ذمہ داری کسی نہ کسی اہم شخصیت کو دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضور کے تمام تر غزوات میں آپ دیکھیں حضور نے باقاعدہ جھنڈا ایک ایک صحابی کو دیا۔ ایسے ہی یہاں اس جنگ میں جھنڈا حضرت عباس علمبردار اسی لیے کہتے ہیں غازی عباس۔ آپ کا تعلق کیا ہے امام حسین سے؟ تو یہ امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے نہیں ہیں، یہ مولا کائنات کی دوسری زوجہ سے ہونے والے شہزادے ہیں۔ حضرت علی کا خون کیا ہے؟ حضرت علی کے بارے میں سرکار نے جو ارشاد فرمایا سب جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی اور میری اولاد کو اللہ نے علی کے پشت سے جاری کیا۔ تو مولا علی کی اولاد جو ہے وہ سرکار کے گھرانے میں ہے، اور سرکار کے گھرانے میں ہونے کی وجہ سے وہ بہادری، وہ جنگی مہارت، وہ شجاعت، کیا کیا کہیں صاحب۔ حضرت عباس کی خدمت میں خواتین میں سے چھوٹے چھوٹے جو عمر والی بچیاں تھیں، خاص طور سے حضرت امام حسین کی بیٹی تھی ایک حضرت بی بی سکینہ، وہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے چچا جان پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، لیکن اس پیاس کے دور کرنے کا کوئی ذریعہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ قریب ہی نہر فرات بہہ تو رہی ہے لیکن اس پر قبضہ دشمنوں کا ہے، اور انہوں نے یہاں سے وہاں جانے کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں۔ ابتدا میں بچے آ کر کہتے تھے کہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے،
لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جبکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور پیاس کی شدت آواز نکالنے سے روکتی ہے، تو اپنی زبان کو اپنے باہر لٹکا کر اپنی انگلی سے اشارہ کر کر کے کہتے تھے کہ پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس کو یہ منظر دیکھا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو صبر نہیں ہوتا، میں جا کر کے پانی لے آتا ہوں۔ اور پانی لانے کی غرض سے آپ نے اس زمانے میں جو مشق ہوتی تھی، چمڑے کی مشق ہوا کرتی تھی، اس مشق کو لیے ہوئے تیزی کے ساتھ شیر خدا کا شیر بیٹا حضرت عباس تلوار لہراتے ہوئے جب جانے لگے تو پوری فوج تہس نہس ہو گئی، اور ان کے درمیان سے آپ نے گزر کر راستہ بنایا، اور وہاں جا کر کے جب نہر فرات پر آپ پہنچ گئے تو سامنے ٹھاٹے مارتی ہوئی نہر ہے، پانی ہے، خوب پانی ہے، خود بھی تو پیاسے ہیں، خود بھی تو پیاسے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن ارادہ ہوا کہ کچھ پی لوں۔ پینے کے لیے ہاتھ میں پانی لیا تو ایک تصور میں وہ بچوں کی زبانیں جو زبان سے نکلی ہوئی تھی، منہ سے نکلی ہوئی تھی، وہ آ گئی۔ اللہ اکبر! آپ نے پانی کو پھینک دیا اور کہا کہ نہیں، یہ پانی جب تک ان کو نہ پلاؤں میں نہیں پیوں گا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ نے سوچا ہم تو انسان ہیں، ہم پر تو یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ جو جنگ میں مصروف سواری کے لیے جو جانور ہیں، کم سے کم ان جانوروں کو تو پیاس بجھانے کا موقع مل جائے۔ اور آپ نے اس گھوڑے کو، جو سرکار کائنات کا جو گھوڑا، جس گھوڑے کا نام ذوالجناح سرکار نے رکھا تھا، وہ گھوڑا آپ اس پر سوار ہو کر کے یہاں آئے تھے، لیکن اس گھوڑے کو آپ نے جب اشارہ کیا پانی پینے کا تو وہ گھوڑا بھی ہم سے زیادہ اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہے۔ اس نے بھی منہ ہلا کر کہہ دیا کہ نہیں، میں پانی، بار بار آپ پانی کی طرف اس کو موڑتے جا رہے ہیں اور وہ بار بار اپنے منہ کو پلٹاتا جا رہا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے خاندان کا وفادار گھوڑا، ہم نے اگر پانی نہیں پیا ہے تو یہ بھی نہیں پینا چاہتا۔ الغرض وہاں سے واپس آپ پانی کی مشق بھر کر لے آ رہے ہیں، اور اس دوران دشمنوں کی فوج میں ایک ہیبت طاری ہے۔ اعلان کرنے والے عمر بن سعد نے اعلان کیا، لوگوں ابھی تک تم دیکھ رہے ہو کہ علی کے گھرانے والے پیاس اور بھوک کے باوجود اتنی شدت سے تمہارا مقابلہ کر رہے تھے، پیاسے تھے تو اتنا مقابلہ، اب دیکھو اگر یہ پانی پی لیں گے تو یہ پورا لشکر تباہ ہو جائے گا، لہذا کچھ ہی نہ کچھ کرو اور یہ پانی کی مشق کو وہاں تک جانے سے روکو، میں تمہیں یہ انعام دوں گا، میں یہ گورنری دلاؤں گا، یہ عہدہ دلاؤں گا۔ اب کیا تھا، حضرت عباس پر لوگ ٹوٹ پڑے، اور آپ ایک ہی مقصد کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کسی طرح میری یہ پانی پہنچانے کی کوشش پوری ہو جائے، لیکن ایک شقی سامنے سے تو وار نہ کر سکا، پیچھے سے آ کر آپ کے اسی ہاتھ پر وار کرتا ہے جس پر آپ وہ مشق لگائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! ایک حضرت عباس نے دیکھا کہ میرا ہاتھ جو کٹ کے ابھی پوری طرح گرا نہیں لیکن لٹک رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو حضرت عباس نے اسے کھینچ کے پھینک دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس مشق کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے لیا۔ لیکن کیا کہیں صاحب، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اللہ ہی جانے۔ اللہ اکبر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ یہ جو زیادتی، حضرت عباس تیزی کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان سے نکل کر خیمہ حسینی تک پہنچ جائیں، وہاں جا کر یہ پانی ان بچوں کو پلا دیں۔ لیکن پھر ایک حملہ ایسا زوردار چاروں طرف سے ہوا کہ آپ کے بائیں ہاتھ پر بھی حملہ ہوا، اور پھر اب آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے ساتھ دیتے دیتے چھوڑ چکے تھے۔ آپ کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں کچھ ہو جاؤں مگر یہ پانی کی مشق اپنے بھائی کے خیمے تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر! پھر کیا کرتے، پہلے تو یہ ہاتھ تھا، اب تو یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اپنے دانتوں سے اس کا تسمہ پکڑ کے، اس کا جو اوپر کی ڈوری تھی اس کو پکڑ کے آپ نے اپنے پیٹ کے بل رکھ لیا،
اب کیا تھا، گھوڑے کی پیٹھ ہے اور آپ کا پیٹ ہے، اس کے بیچ میں اس کو سیو کر لیا اس خیال سے کہ اگر میں کچھ ہو بھی جاؤں تو یہ کم سے کم وہاں پہنچ جائے. لیکن کیا اللہ کی مرضی ہے، اور دشمنوں نے اتنا بھی رحم نہ کیا اور دور سے ایک شخص نے تاک کے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر اس چھاگل کو چھیدتا ہوا چلا گیا، اور جیسے ہی چھید پڑے اس میں اس کا پورا پانی باہر نکل آیا. حضرت عباس بڑی ہی آس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتے ہیں، اے بار الہ، یہ کیا مرضی ہے تیری، یہ کیا ماجرا ہے. چاہتا تھا کہ ایک مشق کم سے کم گھر پہنچاؤں، لیکن یہ ایک مشق بھی لے جانے کے قابل نہ رہا، اس کا پورا پانی بہہ گیا. یا اللہ، یہ کیا مرضی ہے تیری کہ اس نہر فرات سے ہر کوئی فیضیاب ہو رہا ہے. یہ یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر اس سے پانی پی رہا ہے، ان کے جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن اگر یہ پانی آج رکا ہوا ہے، اگر اس پانی سے محروم ہے تو پروردگار تیرے حبیب کے گھرانے والے محروم ہیں. یہ کیسی آزمائش ہے مولا، یہ کیسا مرحلہ ہے پروردگار. لیکن پانی آپ کا گر گیا اور 2 ہاتھ تو آپ کے کٹ چکے تھے. بدبختوں نے ایسے تیر مارے کہ آپ کی اس وقت آواز نکلی، اپنے بھائی کو اپنے آواز دی، یا اخا ادرکنی، ہے میرے بھائی میری خبر لیجئے، میں ناکام ہو گیا پانی لانے میں. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں سرکار کائنات کے گھرانے حضرت حسین کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس دوران جب یہ مرحلہ ہو گیا تو حضرت امام حسین کے خاندان پر نچھاور ہونے والے سب نچھاور ہو گئے. تو ادھر سے دیکھا کہ حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا جان اب مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا اور جا کر کے لڑ کے آؤں گا اور وہاں جا کر کے ان کے سر اڑاؤں گا. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسن کے بیٹے سے امام حسین نے فرمایا، بھتیجے تم ہی تو ایک تھے کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنے بھائی کی یاد آتی تو تسلی کر لیا کرتے تھے، اب تم جنگ میں جانے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہو. نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت امام قاسم نے تاریخی روایتوں میں لکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اس وقت کہا کہ چچا جان، ابا جان نے مجھے ایک چیز دی تھی اور اس کو میرے ڈنڈ پر باندھ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹے جب تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل وقت آئے اس وقت یہ نکال کر دیکھ لینا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں، اس لیے کہ ایسی مصیبت سے بڑی مصیبت تو کوئی نہیں آ سکتی. پورا خاندان ہمارا فی الحال چمنستان فاطمہ لٹنے کو ہے، نبی کی آل مٹنے کو ہے. اللہ اکبر. اس وقت حضرت حسین نے وہ ڈنڈ پہ کا تاگا کھولا، اس میں جو چیز باندھی ہوئی تھی اس کو کھول کر بھتیجے کو دیا. تو بھتیجے نے کہا، چچا جان اس میں لکھا ہے کہ بیٹے جب وقت آئے اپنے چچا پر سے قربان ہو جانا، اپنے چچا پر سے قربان ہو جانا. اس بات کو بیان کر کے اجازت دینے لگے اور کہا، چچا جان اب مجھے اجازت دیجیے، اب تو ابا جان کی طرف سے اطلاع بھی مجھے مل گئی ہے. حضرت قاسم بڑے شجاع، بڑے بہادر گھوڑے پر تلوار لیے ہوئے اپنے آپ کو سجائے ہوئے نکلتے ہیں اور ایسی بےجگری سے، ایسی جواں مردی سے، ایسی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہ نوجوان ہمارے لیے قیامت بنا ہوا ہے، یہ نوجوان ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. کیوں نہ ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، شیر خدا کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت قاسم ادھر سے آتے ہیں، مارتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بلاخر ایک بڑے پہلوان کو اس وقت عمر بن سعد نے آواز دی
اور کہا کہ تو اتنا بڑا جنگی جرنیل ہے اور اس لڑکے سے لڑنے کے لیے میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں یہ چھوٹے معصوم بچے سے میں لڑوں, یہ کم سن بچے سے, اس کے لیے تو میرا بچہ کافی ہے. چنانچہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا لڑنے کے لیے. حضرت امام قاسم نے اس کا ایک ہی بار میں کام تمام کر دیا. اس کو دیکھ کر اس کا اوپر والا بھائی آیا, اس کے ساتھ بھی آپ نے وہی حشر کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ طاقت ہے, نہ قوت ہے, مگر یہ قوت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ قوت اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ قوت شیر خدا کے شیروں میں, شیر خدا کے لالوں میں اللہ کی دی ہوئی ہے. بہرحال جب اس کے تینوں بیٹے چلے گئے تو باپ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا میرے سامنے, اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. حضرت نے اس سے یہ ارشاد فرمایا ان 3 بیٹوں کے ساتھ تجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں ان کو بھیجا گیا ہے. اور جنگ میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام حالاتوں میں جائز نہیں ہوتی. تو جنگ میں کسی طرح سے ایک پینترا ہوتا ہے کسی چیز کو توجہ ہٹانے کے لیے. حضرت امام قاسم نے اس وقت اس کو یہی کہا تھا, مضبوط پہلوان تھا. اس سے کہا کہ تو اتنا بڑا تجربے کار پہلوان ہے اور تجھے اتنا خبر نہیں ہے کہ جنگ میں آنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھنے کے واسطے گھوڑے کی زین کو مضبوط باندھنا پڑتا ہے. دیکھ گھوڑے کی زین تیری ڈھیلی ہے. تو وہ گھوڑے کی زین کو دیکھنے کے لیے پیچھے ہٹا, اپنا چہرہ موڑا اور آپ نے اپنا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد واپس بھاگ کر آئے, چاچا کے پاس آئے, آ کے عرض کیے چاچا جان میرے پاس اگر پانی مل جائے مجھے تو اتنی طاقت ہے کہ میں ان سب لوگوں کو ہلاک کر دوں گا, بس مجھے پانی چاہیے. تو حضرت امام حسین نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے, اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں شہید ہو جائیں, پھر جا کے لڑو. اور جب آپ لڑنے لگے تو ایک کے بعد ایک کوئی مقابلہ اکیلے کرنے کے لیے تیار نہ تھا. ایک ساتھ کئی لوگوں نے آپ پر حملہ کیا, ٹوٹ پڑے, اور آپ کو شہید کرنے کے لیے جب حملہ ہوا تو آپ نے اپنے چچا کو آواز دی, یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے. آپ کا بھتیجا آخری وقت میں سرکار امام حسین جا کر ایک ایک کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں, ایک ایک کا جسم لا رہے ہیں, زخموں میں چور, زخموں میں پوری طرح مجروح ہے, لیکن کیا کریں, مرضی مولا سب سے بڑی ہوتی ہے. حضرت امام حسین نے اب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے, اب خود تیار ہونے لگے. سامنے سے آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر آنے لگے اور کہا حضور میرے رہتے ہوئے آپ جنگ میں جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں بیٹے, آپ تو ہماری اولاد ہو اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, نہیں میں جاؤں گا. ضد کرنے لگے اور بالآخر سرکار امام حسین نے آپ کو تیار کرایا اور ایسے تیار کیا کہ گھوڑا سرکار کا ذوالجناح, ہاتھ میں تلوار ان کے دادا حضرت مولا علی کی ذوالفقار حیدری ہے, اور امامہ سر پر سرکار کا باندھا. اور حضرت علی اکبر کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کا چہرہ, آپ کی شباہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. سبحان اللہ. جب آپ باہر تشریف لے گئے اور جنگ میں لوگوں کو مبارزت دینے لگا, آؤ ہے کوئی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار, کسی میں دم ہے تو آؤ. جب یہ آپ نے آواز لگائی تو کچھ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کون آ گئے ہمارے درمیان لڑنے کے لیے, آج ہم سے مقابلے کے لیے کون آئے ہیں, کیونکہ چہرہ, مہرہ, انداز, گفتار, کردار بتا رہا ہے کہ یہ تو علی کے پوتے ہیں. لیکن دیکھنے والے دیکھ کر حیران تھے کہ کہیں گنبد خضرا سے محمد رسول اللہ نہ آ گئے. حضرات حضرت علی اکبر اتنے زیادہ لوگوں کو داخل نار کرتے ہیں کہ آپ کی بھی یہی خواہش کہ مجھے اگر پانی مل جائے تو میں خوب لڑوں گا اور اسلام کا پرچم بلند کروں گا. حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوئے, عرض کیے بابا جان میں
اتنی اپنے اندر جرأت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس پورے لشکر کے لیے اکیلا کافی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ پانی مل جائے۔ حضرت امام حسین نے سمجھایا اور بتایا کہ ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، باطل کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہمیں جان دینی ہے، اس جان دینے ہی میں ہماری اسلام کی بقا ہے، اور جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرو۔ حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، جاتے جاتے رزق بنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مقابلے کے لیے آتا ہے کوئی، میں حیدر کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ بالآخر وہی ہوا، سب لوگوں نے آپ پر بھی ایک بار کی حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، زخمی ہو کے آواز دیا اوتا ادرک بھی، اے میرے ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ حضرت حسین جوان علی اکبر کو اپنے گود میں اٹھائے لے آ رہے ہیں، زخموں سے جسم چھلنی ہے لیکن دیکھا تو ابھی جان باقی ہے۔ لٹایا، اپنی مانڈی پر لٹا کر سر کے بالوں کی مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا بیٹے علی اکبر دیکھو بیٹا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر حضرت حسین کو جی بھر کے دیکھا اور فرمایا بابا جان میں نے ابھی ایک منظر دیکھا ہے، ایک منظر دیکھا ہے۔ پوچھا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ابا جان میں نے منظر دیکھا کہ حضور محمد رسول اللہ نانا جان تشریف فرما ہے، ساتھ میں حضرت مولا کائنات دادا جان بھی موجود ہیں، حضرت حسن بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس پیالے ہیں۔ میں نے ان سے پیالہ مانگا، انہوں نے مجھے پیاس بجھانے کے لیے وہ پیالہ دیا، اور جب میں نے اسے پی لیا تو میری پیاس ختم ہو گئی۔ مگر میں نے اپنے نانا جان سے کہا حضور میں ایک پیالے سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا، یا رسول اللہ مجھے 3 دن کی پیاس ہے، 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے ایک اور پیالہ دیجیے تاکہ اپنی پیاس کو میں بجھا سکوں۔ تو نانا جان نے فرمایا نہیں بیٹا یہ پیالہ میں تمہیں کیسے دوں، یہ تو تمہارے والد کا پیالہ ہے، اب وہ بھی آنے والے ہیں پیاس سے تڑپ کر۔ اس طرح سرکار کائنات کا پیغام حضرت حسین کو حضرت علی اکبر نے سنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کیسے باپ ہیں کہ نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، ان کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت حسین کی اب حالت یہ ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں، اور مردانی خیمہ پورا خالی ہو چکا ہے، مردانی خیمے میں کوئی نہیں ہے، جتنے تھے سب جانثار قربان ہو چکے، محبت کا امتحان پاس کر چکے۔ اب ایک شہزادے ہیں، نام ہے جن کا سجاد، جن کو محبت سے لوگ پکارتے ہیں زین العابدین، اصل نام تو علی رکھا تھا آپ کا۔ آپ بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں اٹھ کر تیار ہونا چاہتے ہیں تو امام حسین نے بڑھ کر تھام لیا اور کہا بیٹا تم ٹھہر نہیں پا رہے ہو کمزوری کی وجہ سے، تمہاری حالت ایسی ہے تم کو یہیں رہنا ہے۔ کہا ابا حضور آپ کے رہتے ہوئے میرے کہا نہیں تمہیں رہنا ہے، اور سنو تمہیں رہنا ہے اور تمہیں ہی ہماری نسل کو آگے بڑھانے کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور اس وقت عارفین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے آخری ملاقات جب کی تو اس وقت اپنے اس شہزادے کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے دوران جو سینہ بسینہ منتقل ہونے والی امانتیں تھیں وہ ساری امانتیں حضرت امام زین العابدین کے سینے میں منتقل ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جو چیز حضرت حسین اب تک دیکھ رہے تھے دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی، اب وہ کیفیت امام زین العابدین کے سینے میں بھی آ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری مدد کو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ ابا حضور ہمارے پاس جب اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو اتنی قوت رکھتے ہم ان کا خلاقمہ کیوں نہیں کر سکتے؟
تو حضرت حسین نے ان کے کان میں فرمایا بیٹا صبر کرو، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا پر خوش رہنا، یہ وقت کا تقاضا ہے ہمارے دین اسلام کی بقا کے لیے۔ اور جیسے کہ حضرت قبلہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آخر کیا وجہ تھی دوسرے کوئی آگے نہیں بڑھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین ہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کر ایک ایک کا خون دے رہے ہیں اور خود اپنا بھی خون دے رہے ہیں؟ تو اس موقع پر میں اس مثال کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اختتام کی طرف لاؤں کہ حضرت قبلہ اکثر فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہیں کسی کو ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو جائے، کوئی حادثے سے دوچار ہو جائے اور اس کے جسم سے خون بہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کے خون کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر جسم میں ایک مقررہ مقدار تک خون موجود نہ ہو تو لاکھ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، خون نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت کیا کرتے ہیں، فوری ڈاکٹرز دوسری ساری چیزوں کو چھوڑ کر خون چڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، خون کوئی بھی کہیں بھی کسی سے بھی لے کر نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ اس کے لیے خون بلڈ گروپ دیکھا جاتا ہے، اور جو گروپ کا خون اس زخمی کے جسم میں ہے وہی گروپ کا میچ کرنے کے لیے خون لیا جاتا ہے۔ تو جب گروپ سیم ہو تو جان بچ جاتی ہے، اور اگر غلط گروپ کا خون چڑھا دیا جائے تو بجائے فائدے کے نقصان، بجائے زندگی رہنے کے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مثال کو بیان کر کے حضرت قبلہ فرمایا کرتے کہ دیکھو میرے آقا نے مکے کی سرزمین پر اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر، طائف کی سرزمین پر تبلیغ ایمانی کی خاطر، پیغام حق کو پھیلانے کے لیے آپ نے جو جو محنتیں کی، جو جو کوششیں کی، اس میں خون بہایا، اور خون بہا، سرکار کا خون بہا۔ پھر جنگیں ہوئی تو حضرت امیر حمزہ کا خون بہا، حضرت مولا علی کا خون بہا، سرکار کے گھرانے کا خون بہا، صحابہ کا بھی خون بہا۔ لیکن اس وقت جب کہ سرکار نے احد میں خود اپنے آپ کو زخمی محسوس کیا تو اس وقت کیا حالت ہوئی؟ سرکار کے دندان مبارک شہید، سرکار کا خون رواں ہو گیا اور خون رکتا نہ تھا۔ تو ایسے میں جس اسلام کے جسم کو خون سے غذا ملی تھی، وہ خون محمد عربی کا خون تھا۔ اب وہ خون اس میں سے یزید نے مختلف طرح سے مجروح کر کے نکال دیا تھا، حرام کاری کے ذریعے، حکومت کے غلط فیصلوں کے ذریعے۔ اس طرح اب اسلام کے اس جسم کو کمزوری کی وجہ سے پھر سے خون کی ضرورت تھی۔ اب وہ خون کہیں اور موجود نہ تھا، کسی اور کے پاس وہ خون موجود نہ تھا، وہ خون موجود تھا تو علی اصغر کی رگوں میں موجود تھا، وہ خون موجود تھا تو حضرت علی اکبر کی رگوں میں موجود تھا، وہ خون موجود تھا تو حضرت امام قاسم کی رگوں میں موجود تھا، وہ خون موجود تھا تو سرکار امام حسین کی رگوں میں موجود تھا۔ اسی لیے امام حسین سمجھ گئے آج اسلام کی بقا کے لیے میرا خون کیا، میرے بچے کا، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا خون دے دوں گا، لیکن اسلام کو بچا لوں گا۔ اور وہی ہوا جب حضرت امام حسین نے خود ارادہ فرمایا تو پوری طرح تیار ہو گئے۔ عورتوں سے ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے تو ایک بحران مچ گیا اور سب لوگ کہنے لگے کہ کیسے آپ کو ودا کریں، لیکن مشیت ہے، اسلام کی حفاظت پیش نظر ہے۔ حضرت حسین نے گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کا ارادہ فرمایا اور پوری طرح تیار ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، سر پہ امام سید ابرار ہے، اور جب آپ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ گھوڑا جو اتنا فرما بردار، اتنا وفادار کہ اگر وہ اس کو صرف اشارہ مل جائے تو وہ تیز بجلی کی طرح دوڑنے لگتا ہے، لیکن آج کیا بات ہے، آپ اس کو ایڑ لگا رہے ہیں، آپ اس کو زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہل نہیں رہا ہے۔ آپ حیران تھے کہ آخر بات کیا ہے۔ آپ نے سامنے دیکھا، آزو دیکھا، بازو دیکھا، لیکن جب اتر کے آپ نے دیکھا کہ آخر گھوڑے کے آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو اس وقت اس منظر نے رلا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کو سرکار امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، ابھی میرے بابا
بابا جان بھی جائیں گے تو یہ واپس نہیں آئیں گے. بابا جان کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھوڑے کے پیر پکڑ لیے جائے. اب وہ گھوڑا بھی حیران ہے. مالک حکم دے رہا ہے چلو, اور مالک کی شہزادی قدموں کو لپٹے پکڑی ہے, اور کیسے میں آگے بڑھوں تو بچی کا نقصان ہوتا ہے, رکوں تو نافرمانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرات کیسا وہ منظر ہوگا. امام حسین اتر کے حضرت سکینہ کو سینے سے لگایا, اور جیسے کہ حضرت بقراللہ بھی فرماتے فطرت ہے انسان کی, اپنے بیٹیوں سے باپوں کو بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت حسین نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا, تسلی دی, اور اپنی بہن بی بی زینب سے یہ فرمانے لگے, بہن یہ دیکھو میری بچی مجھے جانے سے روک رہی ہے, لیکن حق کا فریضہ ادا کرنا ہے, میں رک نہیں سکتا. اب اس کو تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں, تم اس کا خیال رکھنا, تم اس کی ہر خواہش پوری کرنا. اب حضرت زینب کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. وہ کہنے لگی بھائی جان یقیناً اس کو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی, تمہارے جانے کے بعد ہر خواہش پوری کروں گی, لیکن مجھے بتاؤ بھائی اگر یہ مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میرے بابا جان کو لا تو میں کہاں سے لاؤں گی, کیونکہ تم بھی تو آج رن میں جا رہے ہو. حضرت حسین نے تسلی دی, صبر کی تلقین کی, اور فرمایا کہ نہیں ہم نبی کے گھرانے والے, ہم صبر کریں گے, اسلام کے لیے ہماری خدمت کی ضرورت ہے, ہم کو آج وقت دینا ہے. حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے ہیں. وہاں ایک عجیب حال ہے, ابھی تک تو سب کو انہوں نے تہہ کیا, لیکن آج حضرت حسین کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور شاید میر ببر علی انیس نے کہا تھا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. حضرت حسین کی آمد سے زلزلہ آ گیا, کوئی کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو کچھ مقابلہ کر سکے. اب آپ ہی ہیں مقابلہ کر رہے ہیں. ایسا لوگ حیران تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ 56 برس کی عمر کے شخص میں جس کے سامنے اس کی اولادیں ذبح ہو چکی ہیں, لیکن حق کی خاطر اتنا جذبہ کبھی نہیں دیکھا. جدھر بڑھتے تھے گاجر مولی کی طرح دشمنان اسلام کا سر قلم کر دیتے تھے. جدھر پلٹتے تھے شیر خدا کا یہ شیر, اتنا زور, لیکن کوئی سامنے سے حملہ کر نہیں پا رہا تھا. آپ کو پیچھے سے حملے کرتے تھے, اور اتنے حملے. ایسا نہیں, آپ اندازہ کریں, صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر کوئی بھاگنے لگے تو کچھ دیر کے بعد اس کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن امام حسین کے اندر حق کا وہ جذبہ تھا. کئی گھنٹے آپ لڑتے رہے, اکیلے لڑ رہے ہیں, سب کچھ ادھر جاتے ہیں, پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ زخموں سے چور ہو گئے, اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب تو رکو, اس لیے کہ نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ لینے دو. آپ نے لوگوں سے کہا رکو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. لوگ حیران تھے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب یہ ہم سے لڑ رہے تھے تو کسی میں ہمت نہیں تھے کہ ان پر حملہ کریں. اب اس بات کا انتظار کرنے لگے, اور بالآخر جب حضرت امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اور نماز کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا, اور سجدہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا دنیا کا وہ نادر سجدہ کہ ایک سجدہ, ہر نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں. ایک سجدہ ہوا, سجدے کے لیے سر جھکا, لیکن اس کے بعد سر اٹھا نہیں, رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا. وہ سجدہ جو عظیم ایسا سجدہ کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سجدہ نہیں کیا, نہ اس کے بعد کسی نے ایسا سجدہ کیا. حضرت امام حسین کے جسم پر 72 زخم آئے تھے. حضرت قبلہ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے, انہی اشعار پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ اکبر. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو
جینا بنا دیا، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جس نے کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس مٹ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، وما علینا الا البلاغ۔ اب حضرت قبلہ کا سید بھائی کا قبلہ کا کتاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آثار شریف کی